یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک لائن ہے پی کیو، دوسری لائن ہے آر ایس، ٹھیک ہے، یہ دونوں پیرالل لائن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سیدھی لائن ہے۔ اب یہ تیسری جو لائن ہے نا، یہ ان دونوں کو کاٹ کے آگے جاتی ہے، اور اس لائن کو کہتے ہیں ٹرانسورسل لائن۔ یہ جو تیسری لائن ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسورسل لائن۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ اب ٹرانسورسل لائن میں کوئی 2-3 باتیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یہ ہمارے پاس کلاس 6 میتھمیٹکس ہے، اور کلاس 6 میتھمیٹکس کا ہم نے کورس شروع کیا ہوا ہے۔ اس کے جو آپ کنٹینٹ دیکھیں، پہلے 8 چیپٹر ہم اللہ کے فضل و کرم سے کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ پہلے 8 چیپٹر سرفیس ایریا اینڈ والیوم تک۔ اس کے بعد ہمارے پاس آج ہے 9واں چیپٹر جو کہ لائنز، اینگلز اینڈ سیمیٹری کے متعلق ہے۔ اب اس چیپٹرز کا میں آپ لوگوں کو 1 بائی 1 چیپٹرز بتاتا جاؤں کہ ملٹیپلز اینڈ فیکٹر کا ہم نے کمپلیٹ چیپٹر کر لیا ہے، انٹیجرز کا بھی ہم نے چیپٹر کمپلیٹ کر لیا ہے، لاز آف انٹیجر اینڈ آرڈر آف آپریشن، چوتھا چیپٹر ہے ریٹ، ریشیو اینڈ پرسنٹیج، پانچواں چیپٹر ہے سیٹ، چھٹا چیپٹر ہے پیٹرنز اینڈ الجبرک ایکسپریشنز، ساتواں چیپٹر ہے لینئر ایکسپریشنز اینڈ ایکویشن، آٹھواں چیپٹر ہے سرفیس ایریا اینڈ والیوم۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے 9واں چیپٹر جو کہ لائن، اینگلز اینڈ سیمیٹری ہے۔ پچھلے جتنے بھی چیپٹروں میں اگر آپ کو سارے چیپٹرز چاہیے تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو وہ سارے جو چیپٹرز ہیں وہ ہم آپ کو واٹس ایپ پر بھیج دیں گے۔ ہمارے پاس جو ریفلیکشن ہے، یہاں پہ سب سے پہلی بات کی گئی ہے ریفلیکشن کی، جو کہ ہمارے پاس 9واں چیپٹر ہے۔ ریفلیکشن دوستو دیکھیں سمپل سی بات ہے، جب آپ آئینے کے سامنے کھڑتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جو آپ کے سامنے آپ کی جو تصویر آ رہی ہے وہ آپ کی ریفلیکشن ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ ایک چوراس ہے، ٹھیک ہے، اس شکل جہاں پہ میں یہ میرا ماؤس کا نشان گھوم رہا ہے، یہ ایک 4 کونوں والی ایک مربع ہے۔ اب اس کا ریفلیکشن کیا ہوگا؟ اب یہاں پہ انہوں نے یہ سارے سٹیپ بتائیں کہ یہ انہوں نے ادھر یہ جو لائن کھینچی ہے، یہ ہمارے پاس لائن، یہ اس لائن کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ لائن آف ریفلیکشن، اس لائن کو کہتے ہیں لائن آف ریفلیکشن۔ اور اس کی جو ہمارے پاس یہ لائن آف ریفلیکشن کے اس سائڈ پہ یہ جو شکل بنی ہوئی ہے، یہ ہمارے پاس اس آبجیکٹ کی شکل بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں جوائن دا مارکڈ پوائنٹ اینڈ دا ریفلیکٹ آبجیکٹ از obtained۔ یہ جو آبجیکٹ ہے یہ ریفلیکٹ آبجیکٹ ہے، ایک آبجیکٹ یہاں پہ تھا اور اس کا جو ریفلیکٹ آبجیکٹ ہے وہ یہ ہے، یعنی اسی شکل کا بالکل دوسرا آبجیکٹ جب بن جائے تو اس کو ریفلیکٹ آبجیکٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح فائنڈنگ لائن آف ریفلیکشن، جو لائن آف جو لائن آف ریفلیکشن ہے وہ ہم کس طرح فائنڈ کرتے ہیں، تو یہ انہوں نے سارا پروسیس سٹیپ بائی سٹیپ بتایا ہوا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں نیکسٹ پیج پہ۔ نیکسٹ پیج پہ دوستو یہ ہمارے پاس ایکسرسائز 9.1 ہے، اور اس کا ریفلیکٹ دا گیون امیج آن اے اسکوائر گریڈ۔ یہ ایک اسکوائر گریڈ بنائی گئی ہے، یعنی اسکوائر گریڈ کا کیا مطلب ہے؟ یہ سارے جو خانے ہیں یہ اسکوائر ہیں، مربع ہیں، یعنی کوئی خانہ چھوٹا بڑا نہیں ہے، سارے خانے ایک جیسے ہیں، اور یہ ایک شکل بنائی گئی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس کا ریفلیکٹ امیج کون سا ہوگا، تو اس کا بالکل سامنے ہم اس کا ریفلیکٹ امیج بنائیں گے، ایک ادھر اور ایک ادھر ملا لیں گے، ایک ادھر ملا لیں گے، میرے ماؤس دیکھیں، ایک ادھر اور ایک ادھر ملا لیں گے۔ اگر یہ آپ اس کا سلوشن دیکھیں یہاں پہ، تو یہ ادھر اس کا سلوشن تھوڑا سا مس پرنٹ ہوا ہے، لیکن ادھر یہ اس کا سلوشن دیا گیا ہے۔ یہ بی جز ہیں، اور بی جز کا سلوشن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس بی جز کا سلوشن ہے کہ بالکل اسی طریقے کی جو امیج ہوگی وہ آپ یہاں پہ بنائیں گے۔ یہ جو امیج یہاں پہ بنی ہوئی ہے، آپ نے ادھر پنسل کے ساتھ بالکل اسی طریقے کی امیج بنا لینی ہے، اور یہ جو امیج بنی ہوئی ہے اس کو بالکل اسی طریقے کی تصویر آپ ادھر بنا لیں گے۔ ان خانوں کو اوپر کی 2 لائنوں کو چھوڑ دیں، ادھر اوپر کی 2 لائنوں کو چھوڑ دینا ہے، یعنی یہ جو کتنے ہیں، 1 2 3 4، ٹھیک ہے، 1 2 3 4، ان 4 کونوں کے اندر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، بنانا ہے۔ 1 2 3 4 آپ نے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے، یہاں سے سٹارٹ لینا ہے،
اور 3 لائنوں کو سیدھا مکمل لے کے آنا ہے، پھر اسی لائن کو اس کے ساتھ ملا لینا ہے، پھر اس کو ادھر لے کے آنا ہے اور پھر اس کو یعنی اس کو اس کے ساتھ ملا لینا ہے، تو یہ اس کا کیا آ جائے گا، ریفلیکٹ امیج آ جائے گی۔ فائنڈ اینڈ ڈرا دی لائن آف ریفلیکشن آف دی امیج یوزنگ کمپاس۔ کمپاس کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس کا کیا کرنا ہے، سادہ سی بات ہے، لائنیں کھینچنی ہے۔ تو اس نے ادھر لائن کھینچ لی ہے سوری، یہ اس کا پہلا کا یہ آ گیا ہے، سالوشن آ گیا ہے۔ یہ دوسری امیج ہے بی جوز، تو اس کا یہ جو لائن ہے یہ لائن آف ریفلیکشن ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ یہ سی جوز ہے، اس کا یہ لائن آف ریفلیکشن ہے اور اس کا یہ لائن آف ریفلیکشن ہے، تو یہ سارے لائن آف ریفلیکشن آ گئے ہیں۔ سو ہمارے پاس 9.1 کا ایکسرسائز کمپلیٹ سالو ہو گیا۔ اب ہم کیا پڑھتے ہیں، پیرالل لائنز، ٹھیک ہے۔ لائنز اینڈ اینگلز یہ ہمارے پاس ٹاپک ہے۔ پیرالل لائنز کون سی ہوتی ہیں، وہ لائنیں جو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ سیدھی جائیں ان کو پیرالل لائنز کہتے ہیں۔ جس طرح ایل ایم کی لائن ہے، دوسری ہے این او کی لائن، تو یہ دونوں لائنیں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ سیدھی جا رہی ہیں، ان کو کہتے ہیں پیرالل لائن۔ یہ دونوں لائنیں ایک دوسرے کے ساتھ سیدھی جا رہی ہیں، یہ پیرالل لائن ہے۔ یہ دونوں لائنیں ایک دوسرے کے ساتھ سیدھی جا رہی ہیں، تو ان لائنوں کو کہتے ہیں پیرالل لائن، جو آپس میں نہیں ٹکراتی، ٹھیک ہے۔ جو آپس میں ٹکراتی ہیں وہ پیرالل نہیں ہوں گی، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اب ہم نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں، اور نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس یہ کچھ یہ دیے گئے ہیں، پکچر دیے گئے ہیں۔ دیکھیں یہ کہتا ہے لک ایٹ دیس پکچر، ان پکچر کو دیکھیں۔ یہ جو دو لائنیں بنائی گئیں یہ پیرالل لائنیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو سیڑھی کی جو دونوں سائڈیں ہیں، ان دونوں کو اگر آپ لائن لیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس پیرالل ہی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہ کہتا ہے کہ پرپینڈیکولر لائن، پیرالل لائن تو ہم نے پڑھ لیا، اب ہم پڑھتے ہیں پرپینڈیکولر لائن۔ پرپینڈیکولر لائن وہ ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہو، مثلا یہ دیکھیں ایکس اور وائی، یہ ایک لائن ہے، اور اس طرح اے اور بی یہ دوسری لائن ہے۔ جب ان دونوں لائنوں کے درمیان جو اینگل بنے وہ 90 ڈگری کا بنے تو اس کو کہتے ہیں پرپینڈیکولر لائن۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ جس طرح گھڑیال کی یہ جو دو سوئیاں ہیں، یہ 3 پہ ہے اور یہ 12 پہ ہے، ان کے درمیان جو اینگل بن رہا ہے یہ ہمارے پاس بن رہا ہے کس کا، پیرالل لائن، سوری پرپینڈیکولر لائن کا۔ یہاں پہ میں نوٹیفیکیشن آف کر دیتا ہوں کیونکہ کافی نوٹیفیکیشن آ رہی ہیں۔ چلیں نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے، نیکسٹ بات کی طرف چلتے ہیں۔ اس چلیں پیرالل کو میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو اس کے متعلق سمجھ آ جائے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے پیرالل لائن، کون سی لائن؟ اسپیلنگ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ پیرالل لائن، یہ جو لائنیں ہوتی ہیں یہ دونوں لائنیں ایک دوسرے کے ساتھ اسٹریٹ ہوتی ہیں، سیدھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پیرالل لائن کہتے ہیں۔ ایسی بھی ہو سکتی ہیں دونوں لائنیں، ٹھیک ہے، دونوں سائڈوں پہ تیر کا نشان ہوگا، تو یہ جو لائنیں ہیں یہ ہمارے پاس پیرالل لائن ہیں۔ یہ والی لائن ہے اور دوسری یہ والی لائن ہے، تو یہ پیرالل نہیں ہوں گی کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں گی، آگے جب جائیں گی تو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ٹکرائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو جو لائنیں آپس میں نہیں ٹکراتی اور وہ ان کے درمیان فاصلہ بھی ایک مطلب ان کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ بھی سیم ہوتا ہے، مثال کے طور پر ادھر اور ادھر کا جو فاصلہ ہے وہ برابر ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ سیدھی جا رہی ہیں تو یہ پیرالل ہوں گی۔ ان کے درمیان دیکھیں فاصلہ برابر ہے اور یہ سیدھی جا رہی ہیں تو یہ پیرالل ہی ہیں، ٹھیک ہے، جو آپس میں نہ ٹکرائیں، جو آپس میں ٹکرائیں تو یہ پیرالل نہیں ہوں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں پرپینڈیکولر کی۔ پرپینڈیکولر، اچھا چلیں اب روزے سٹارٹ ہیں، آخری عشرہ جاری ہے، خوب دعائیں کریں اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی دعا کریں، خاص کر اللہ پاک سے عمر میں برکت
यानी ज़िंदगी में बरकत के लिए, और जो ज़िंदगी अल्लाह पाक अता फ़रमाए वो नेक अमाल के लिए अता फ़रमाए, ताकि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हमें अल्लाह पाक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे। 5 टाइम नमाज की पाबंदी करें और कुरान मजीद की तिलावत लाजमी किया करें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक आसानियाँ फ़रमाएगा। चलें अब परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो लाइनें हैं, ये देखें ये वाली लाइन हो गई, दूसरी बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट एक दूसरे के साथ जो कट करती हैं और इनके दरमियान 90 डिग्री का ज़ाविया बने, एंगल बने, तो ये परपेंडिकुलर लाइन होती है। ये लाइन ये x और y है और ये a और b है। अब XY लाइन और AB लाइन ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, यानी एक दूसरे के साथ बिल्कुल 90 डिग्री में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं इस पॉइंट पर। अब देखें मैं यहाँ पर एक और लाइन लेता हूँ, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, इसको मैं XY लाइन दे देता हूँ, इसको AB लाइन दे देता हूँ। क्या ये परपेंडिकुलर हैं? नहीं, इसको परपेंडिकुलर नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री का नहीं है, तो इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर नहीं कहेंगे। जिसके दरमियान 90 डिग्री का एंगल होगा उसको परपेंडिकुलर कहेंगे। पैरेलल ये हैं और परपेंडिकुलर ये हैं। बात की समझ आ गई है? चलें अब इन दोनों की समझ तो आ गई है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की कि हमारे पास आगे क्या होता है। एंगल्स का मैंने बताया था कि जब हमारे पास दो लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें और फिर वहाँ पे क्या बनता है, एक एंगल बनता है, तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे देखें 2 rows OA and OB are called the arms of the angle AOB। ये कहते हैं 2 rows जो हैं OB और OA ये O पॉइंट पे आपस में टकराती हैं और इसके दरमियान एंगल बन जाता है AOB का, ठीक है। तो इस तरह हम इसकी क्या करेंगे, डिफिनीशन करेंगे। आगे हमारे पास एंगल्स, यह इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन सेगमेंट एंगल्स एंड ट्रायंगल। ये कहते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं लाइंस को और लाइन सेगमेंट को और एंगल्स को और ट्रायंगल को। ये मैंने 5th में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको क्लास 5th का मुकम्मल कोर्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर पर्सनल पर रब्ता करें, हम आपको क्लास 5th मैथमेटिक्स का मुकम्मल कोर्स क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। एडजेसेंट एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल हमारे पास ये भी मैंने क्लास 5th में मुकम्मल समझाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है तो मैं फिर समझा देता हूँ। दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स किसे कहते हैं? ये जो ओ पॉइंट है ना, ये इसको वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और अच्छा, दे हैव कॉमन आर्म, इनका जो आर्म होगा ना वो कॉमन होगा, यानी ये जो इसके दरमियान जो लाइन है ये इधर इन्होंने बताया हुआ है। दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स ओ, दे हैव ए कॉमन आर्म ओ ए, ये जो ओ ए वाला ये जो आर्म है ये कॉमन होगा। बात की समझ आ रही है, ठीक है। और आगे कहता है दे lie on the opposite side of the common arm and are not overlapping। ये कहता है कि ये opposite side, ये जो common arm है ना, इसके opposite side पे, एक इस साइड पे होगा एंगल और एक इस साइड पे एंगल होगा, ठीक है। और इसलिए ये ओवरलेप नहीं करेंगे। ओवरलेप का क्या मतलब है? आपस में नहीं जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, दे डू नॉट ओवरलेप, तो इसलिए इसको कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ मज़ीद आप लोगों को। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक एंगल्स है, ये ओ पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट के साथ मैं एक और रो खींच देता हूँ, ये ओ ए है और ये ओ बी है, ठीक है। अब इसके दरमियान तो ये तो एक एंगल आता है, लेकिन ये एक आर्म है ओ बी और ये एक दूसरा आर्म है ओ ए, लेकिन इनके दरमियान एक और आर्म जो मैं खींचूंगा ये हमारे पास है सी, ओ सी।
تو اس کو بھی آرم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ادھر بھی ہمارے پاس ایک اینگل بن جائے گا اور اس کے اس سائڈ بھی ہمارے پاس ایک اینگل بن جائے گا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کامن آرم کے اپوزٹ سائڈ پہ اینگل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ادھر بھی مثال کے طور پر 30 ڈگری کا اینگل بن گیا اور ادھر بھی 30 ڈگری کا اینگل بن گیا ہے، تو یہ ہمارے پاس دونوں جو ہیں یہ ہمارے پاس ایڈجیسنٹ اینگل ہیں۔ کون سے اینگل ہیں؟ ایڈجیسنٹ اینگل، ٹھیک ہے۔ ایڈجیسنٹ اینگل کون سے ہوں گے؟ اے او سی اور دوسرا آتا ہے سی او بی، ٹھیک ہے۔ اے او سی یعنی اے او سی پھر سی او بی، یہ دونوں اینگلز آتے ہیں اور یہ دونوں 30 ڈگری کے برابر ہیں، اور اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس ایڈجیسنٹ اینگل ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ، ایڈجیسنٹ کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسرا نان ایڈجیسنٹ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ نان ایڈجیسنٹ۔ نان ایڈجیسنٹ میں بتا دیتا ہوں، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نان ایڈجیسنٹ، نان ایڈجیسنٹ، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ نان ایڈجیسنٹ دیکھیں، ایک ہمارے پاس یہ ایک رو ہو گئی ہے اور ایک یہ رو ہو گئی ہے، یہ اے ہے، یہ او ہے، یہ بی ہے، تو اے او بی یہ ایک اینگل بن گیا ہے۔ اب ہمارے پاس اس کے ساتھ ایک اور ہم بنا لیتے ہیں اینگل، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر سی او ڈی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس کو ہم یہ علیحدہ اینگل بن گیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو یہ ہمارے پاس نان ایڈجسنٹ اینگل ہے۔ دیکھیں یہ علیحدہ بنا ہوا ہے اور یہ علیحدہ بنا ہوا ہے، تو یہ ہمارے پاس نان ایڈجسنٹ اینگل ہے اور یہ ہمارے پاس ایڈجسنٹ اینگل ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ہمارے پاس ایکسرسائز 9.2 آ گئے۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ کون کون سے پیرالل لائن ہیں۔ میں نے بتایا ہوا ہے کہ جو سیدھی لائنیں ہوتی ہیں جیسے کہ اے والی ہیں، یہ اے والی بھی پیرالل لائن ہے اور ڈی والی بھی پیرالل لائن ہے، بی اور سی یہ پیرالل نہیں ہیں۔ اور اس میں یہ کہتا ہے کہ ان میں سے کون سی پرپینڈیکولر ہے، تو پرپینڈیکولر کا میں نے بتایا تھا کہ جس کے اندر 90 کا اینگل ہو، کتنا اینگل ہو؟ 90 کا اینگل ہو۔ تو میرے خیال میں تو ایک تو سی آ رہا ہے اور دوسرا ہمارے پاس ایک یہاں پہ دیکھیں، ایک سی اینڈ ڈی، یہ پرپینڈیکولر لائن ہے، سی اینڈ ڈی۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ سی والا پرپینڈیکولر ہے اور ڈی والا بھی پرپینڈیکولر ہے، اس میں 90 کا اینگل آ رہا ہے۔ اچھا آگے کہتا ہے کہ ٹک کریں پیئر آف ایڈجسنٹ اینگل۔ ایڈجسنٹ اینگل کون سے ہیں؟ میں نے بتایا تھا کہ ایڈجسنٹ اینگل ہمارے پاس کامن آرم ہوتا ہے۔ ایک تو ہمارے پاس اے والا آ رہا ہے، یہ ایڈجسنٹ ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ای آ رہا ہے، یہ بھی ایڈجسنٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کامن آرم کے اپوزٹ سائڈ پہ ہیں۔ ادھر تو کامن آرم بالکل ہے نہیں اور ادھر سیم سائڈ پہ بنی ہوئی ہیں اور اس کو اوور لیپنگ کہتے ہیں، جبکہ ایف ہمارے پاس نہیں ہے میرے خیال میں، بلکہ اے اور ای یہ دونوں ایڈجسنٹ اینگل ہیں، اے اور ای۔ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اے اینڈ ای آر ایڈجسنٹ اینگل، بی سی ڈی ایف آر ناٹ ایڈجسنٹ اینگلس۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے۔ اب ہمارے پاس یہ ایکسرسائز 9.3 کا میٹیریل دیکھتے ہیں۔ ٹرانسورسل، تو ٹرانسورسل لائن کون سی ہوتی ہیں؟ ٹو پیرالل لائنس پی کیو اینڈ آر ایس۔ پی کیو اور آر ایس دو پیرالل لائن ہیں۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں خود پریکٹیکل کر کے۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک لائن ہے پی کیو، پی کیو، دوسری لائن ہے آر ایس، آر ایس، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں پیرالل لائن ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سیدھی لائن ہے۔ اب یہ تیسری جو لائن ہے نا، یہ ان دونوں کو کاٹ کے آگے جاتی ہے اور اس لائن کو کہتے ہیں ٹرانسورسل لائن۔ یہ جو تیسری لائن ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسورسل لائن۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے۔ اب ٹرانسورسل لائن میں کوئی 2-3 باتیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں۔
A line pass through two or more given lines at different point, it is called a transversal. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں جو لائن گزرتی ہے دو یا زیادہ لائنوں سے، دو بھی ہو سکتی ہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، جب ان میں سے یہ گزرتی ہے تو اسے کہتے ہیں ٹرانسورسل. بس اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، کہ یہ کون سی لائن ہوتی ہے، یہ ٹرانسورسل لائن ہوتی ہے. اپنے پاس لکھنے کی جو چیز ہے یہ کہتا ہے کہ the line that never intersect each other at any point when extended is in same direction are parallel line. یہ کہتا ہے کہ وہ لائنیں جس کو اگر آگے پھیلائیں تو دونوں لائنوں کے آپس میں ٹکرانے کا کوئی بھی چانس نہ ہو تو ایسی لائنوں کو پیرالل لائن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو سیدھی ایک دوسرے کے ساتھ جائیں، سیدھی لائنوں، دو سیدھی لائنوں کو کہتے ہیں پیرالل لائن. The line that intersect each other 90 degree are called perpendicular line. جو 90 ڈگری پہ ایک دوسرے کے ساتھ کینسل کرتی ہیں، جیسا کہ یہاں پہ یہ سی تھا یہ 90 ڈگری پہ اور ڈی تھا یہ بھی 90 ڈگری پہ ایک دوسرے کے ساتھ کینسل کرتی ہیں، تو یہ perpendicular line ہے. On the other hand, the transversal is a line that passes through two or more given line at different point. یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس وہ لائن جو مختلف پوائنٹوں یہ ذکر کیا گیا مختلف پوائنٹوں پہ، مثال کے طور پر ایک ادھر ہے اور ایک ادھر پوائنٹ ہے، یہ مختلف پوائنٹوں پہ گزر رہی ہے. ایسے نہیں ہے کہ یہ پیرالل لائن ہے اور یہ پیرالل لائن ہے اس میں سیدھی گزر جائیں، تو سیدھی نہیں ہے. یہ کہتا ہے مختلف پوائنٹوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے کہ یہ ایک لائن ہو گیا، دوسری یہ ایک لائن ہو گیا، اب یہ ادھر اس پوائنٹ میں سے گزر رہی ہے، ادھر اس پوائنٹ میں سے گزر رہی ہے، تو اس لائن کو کہتے ہیں ٹرانسورسل لائن. بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں، ٹرانسورسل لائن کی سمجھ آ گئی ہے. 3 لائنوں کا ذکر کیا گیا ہے اور تینوں لائنوں کے متعلق بتا دیا ہے. اب یہاں پہ ایکسرسائز 9.3 دیکھیں، یہ کہتا ہے 2 parallel lines are intersects by a transversal as shown in the given figure. Observe these figures and write answer of the following question. Write name of parallel lines and a transversal. یہ کہتا ہے کہ آپ نام دیں پیرالل لائن اور ٹرانسورسل. دیکھو اے بی سی ڈی یہ پیرالل لائن ہے، ایف ای یہ ٹرانسورسل لائن ہے. ٹھیک ہے، رائٹ نیم آف پیئرز کو آپ کیا دیں، نام دیں. دوسرا کہتا ہے کراسپانڈنگ اینگلز کو نام دیں، الٹرنیٹ انٹیریئر اینگل کو نام دیں، الٹرنیٹ ایکسٹیریئر اینگل کو نام دیں. تو چلیں اس کا سالوشن کی طرف چلتے ہیں. یہاں پہ اب جو اے جز تھا، اے جز میں سالوشن دیکھیں، پیرالل لائن اے بی سی ڈی ہے، ٹرانسورسل لائن ایف ای ہے. ٹھیک ہے، کراسپانڈنگ اینگلز اینگل 1 اور یہ ایل ہے، اینگل ایل اور اینگل پی، اینگل ایل اور اینگل پی، اینگل این اور اینگل آر، این اور آر، ایم کیو او ایس، ایم کیو او اور ایس، یہ کیا ہیں؟ الٹرنیٹ انٹیریئر اینگل ہیں. این اینڈ کیو، او اینڈ پی الٹرنیٹ ایکسٹیریئر، الٹرنیٹ انٹیریئر اینگل کون سے ہیں؟ این، کیو، او اور پی. این اور کیو، او اور پی یہ الٹرنیٹ انٹیریئر اینگل ہے. یہ اندرونی سائڈ پہ جو اینگلز ہیں نا، این اور او اور پی اور کیو، یہ اندرونی سائڈ پہ، اس کو کہتے ہیں الٹرنیٹ انٹیریئر اینگل. باہر والی سائڈ پہ جو ہیں اس کو کہتے ہیں الٹرنیٹ ایکسٹیریئر اینگل. ایم، ایل، آر اور ایس، یہ دیکھیں ایم، یہ دیکھیں ایم اور انہوں نے یہاں پہ پی لکھا ہے، ایل اور ایس، ایم ایل یہ دیکھیں، اور آر اور ایس، میرے خیال میں تو آر اور ایس کا آنا چاہیے تھا، تو ان کو الٹرنیٹ ایکسٹیریئر اینگل کہتے ہیں. چلیں مزید پھر دیکھ لیتے ہیں. الٹرنیٹ انٹیریئر اینگل 3 6 4 5، ادھر دیکھیں 3 6 4 5 یہ الٹرنیٹ
انٹیریئر اینگل ہیں. ایکسٹیریئر 1 2 7 8. ایکسٹیریئر دیکھیں الٹرنیٹ ایکسٹیریئر 1 2 7 8. بالکل ہمارا جو 1 2 7 8 الٹرنیٹ ایکسٹیریئر اینگل ادھر انہوں نے غلط لکھا ہے. ٹھیک ہے گائیڈ والے نے. الٹرنیٹ ایکسٹیریئر اینگل میں ہمارے پاس ایل ایم آر ایس آتا ہے, ایل ایم آر ایس آتا ہے. انہوں نے پی غلط لکھا ہے, پی کی جگہ آر لکھنا تھا. ٹھیک ہے تو آپ اس کو آر لکھیں کیونکہ یہاں پہ ہم نے کنفرم کر لیا الٹرنیٹ ایکسٹیریئر اینگل میں جو بیرونی اینگلز ہوتے ہیں 1 2 ہو گیا 7 8 ہو گیا, یہ الٹرنیٹ ایکسٹیریئر اینگل ہیں. یہاں پہ میں آپ کو بک میں بھی بتا دوں, یہ دیکھیں ایل ایم آر ایس یہ الٹرنیٹ ایکسٹیریئر اینگل ہیں جو اندر ہیں شکل کے اندر. این او پی کیو یہ الٹرنیٹ انٹیریئر اینگل ہیں. ادھر دیکھیں 1 2 اور پھر ہمارے پاس ہے 7 8 یہ الٹرنیٹ ایکسٹیریئر اینگل ہیں. 3 4 5 6 یہ الٹرنیٹ انٹیریئر اینگل ہیں. ٹھیک ہے اب انٹیریئر ایکسٹیریئر اینگل کی تو سمجھ آ گئی ہے. چلے میں یہاں پہ مزید بھی بتا دیتا ہوں. یہ ہم نے بتنایا تھا یہ ایک اینگل ہے اور یہ اس اینگل کو میں نے 1 نام دیا. یہ دوسرا اینگل ہے اس کو میں نے 2 نام دیا. پھر ادھر اینگل بن گیا یہ 3 ہو گیا اور ادھر اینگل بن گیا یہ 4 ہو گیا. ادھر اینگل بن گیا یہ 5 ہو گیا. ادھر اینگل بن گیا یہ 6 ہو گیا. ادھر اینگل بن گیا یہ 7 ہو گیا. ادھر اینگل بن گیا یہ 8 ہو گیا. اب دیکھو یہ جو باہر سائڈ والے ہیں یہ 1 2 7 اور 8 اس کو ہم کہیں گے الٹرنیٹ ایکسٹیریئر اینگل. جو اندر والے ہیں 3 4 5 6 اس کو ہم کہیں گے الٹرنیٹ انٹیریئر اینگل. بات کی سمجھ آ گئی ہے. اور ان لائنوں کو ہم کہیں گے یہ جو لائن ہے یہ لائن کو ہم کہیں گے پیرالل لائن اور اس کو لائن کو ہم کہیں گے ٹرانسورسل لائن. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ یہ کویسچن یوزنگ پروٹریکٹر آف پیرالل لائن اینڈ ٹرانسورسل فائنڈ ان نون اینگل. دین یہ انہوں نے اینگل فائنڈ کرنا ہے اور انہوں نے کیا پروٹریکٹر کا استعمال کرنا ہے. یہ کویسچنز ہیں جو کہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. اے اینگل 145 ہے, اے پلس بی 180 یعنی دونوں کا مجموعہ ہمارے پاس 180 آتا ہے. پھر بی ہمارے پاس 35 آ گیا ہے. سی برابر ہے بی کے, سی 35 آ گیا. ڈی اے کے برابر ہے تو ڈی 145 آ گیا. ای بی کے برابر ہے تو ای 35 تھا. ایف 145 آ گیا. تو یہ سارے انہوں نے اس طریقے سے فائنڈ آؤٹ کیے ہیں اینگلز. بات کی سمجھ آ گئی ہے. چلیں اب انہوں نے بی جز بھی اسی طریقے سے کیا ہے. ٹھیک ہے اے پلس 145 برابر 180 ڈگری, اے برابر 35 کے, بی برابر 35, سی برابر 145 کے. اس طرح انہوں نے ڈی بھی کیا, اس طرح انہوں نے یہ جز بھی کیا. آپ اس جز کو بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا ہے. تو یہ سلوشن آپ کے سامنے موجود ہے. یہ میں نے کیوں آپ کے سامنے رکھا کیونکہ آپ لوگ تاکہ آپ لوگوں کو یہ ہو کہ یہ اس کا سلوشن ہمارے پاس موجود ہے. ٹیک دا فگر دیٹ ہیو روٹیشنل سیمیٹری, رائٹ دا آرڈر آف روٹیشن اینڈ مارک دا پوائنٹ آف روٹیشن فار دا سیمیٹرک فگر. یہ دیکھیں اے جز ہے یہ روٹیشنل سیمیٹری ہے. روٹیشنل سیمیٹری بی جز میں ایک مرتبہ اس کو یہ کر سکتے ہیں, روٹیٹ کر سکتے ہیں. سی جز کو ہم 2 مرتبہ روٹیٹ کر سکتے ہیں. پھر یہ اپنے پوائنٹ پہ آ جائے گا. ڈی جز کو 1 مرتبہ, ای جز کو ہم 2 مرتبہ روٹیٹ کرتے ہیں, ایف جز کو 4 مرتبہ. تو یہ کہتے ہیں ٹیک دا فگر دیٹ ہیو روٹیشنل سیمیٹری, رائٹ دا آرڈر آف روٹیشن اینڈ مارک دا پوائنٹ آف روٹیشن فار دا سیمیٹری. تو یہ اس کا سلوشن یہاں پہ انہوں نے دیا ہے کہ اس کو 4 مرتبہ روٹیٹ کر سکتے ہیں, اس کو 1 مرتبہ, بی جز کو, سی کو 2 مرتبہ, ڈی کو 1 مرتبہ, ای کو 2 مرتبہ, ایف کو 4 مرتبہ روٹیٹ کر سکتے ہیں. یہ میں نے 4th کلاس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا. 4th نہیں 5th کلاس میں.
Draw three shape having rotational symmetry and mention the order of their rotational symmetry as well as point of rotation. Order of rotational symmetry दो है, इसका solution point of rotational center of figure. तो मैं इसको इसकी बुक की तरफ ले जाता हूँ आप लोगों को, ताकि थोड़ी सी आप लोगों को समझ आ जाए. ये देखो रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है. इफ़ अ शेप और ऑब्जेक्ट रोटेटेड अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट एंड लुक्स एग्जैक्टली द सेम एट लीस्ट 2 times in a full rotation, we say that it has a rotational symmetry. ये कहते हैं एक फिगर है, एक चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, उसको रोटेट करते हैं उसके सेंट्रल पोजीशन पे, जैसा कि इन्होंने इसका ये सेंट्रल पोजीशन लिया, ठीक है, और ये इस तरह पड़ा है, लेकिन इन्होंने 90 डिग्री पे इसको रोटेट किया, इसको ऊपर करके गए और इसको नीचे लेके आए, तो ये 90 डिग्री का टर्न इन्होंने दिया. फिर 180 डिग्री, फिर इन्होंने फिर 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री का टर्न दिया. तो ये कहता है कि वो बिल्कुल उसी तरह दिखाई दे जिस तरह उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है. और एटलीस्ट 2 टाइम ये कहता है इफ़ शेप और ऑब्जेक्ट रोटेटेड अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट, ये अपने सेंट्रल पॉइंट के गिर्द रोटेट करें और वो बिल्कुल उसी तरह का दिखाई दे, और एटलीस्ट 2 टाइम इन अ फुल रोटेशन, 2 मरतबा उसको क्या करें, फुल रोटेट करें. वी से दैट इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री, हम कहेंगे कि ये इसमें रोटेशनल सिमेट्री है. द नंबर ऑफ टाइम मिनिमम 2 times. A shape looks exactly the same in a full rotation is called its order of rotational symmetry. The central point is called the point of rotation. ये देखें अभी ये एक शक्ल है, बिल्कुल इसी तरीके से है. अब इस शक्ल का ये जो हिस्सा है इसको हम इधर लेके आते हैं, इस हिस्से को इधर लेके आते हैं और इस हिस्से को इधर लेके आते हैं. एक मरतबा जब घुमाते हैं तो ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, ये वाला इधर, तो ये 90 डिग्री पे इसको टर्न्स करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सेम उसी तरह दिखाई देता है जिस तरह पहले था. तो जिस शक्ल को 2 मरतबा हम घुमाते हैं और वो उसी तरीके से दिखाई दे, तो इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसकी रोटेशनल सिमेट्री है. जिस तरह ऊपर वाली शक्ल है, इसको एक मरतबा घुमाया ये सीधा हो गया, दूसरी मरतबा घुमाया तो ये उसी तरह आ गया. तो इस यहाँ पे कहता है कि वी कैन से दैट व्हेन द शेप इज रोटेटेड अराउंड इट्स सेंटर इट्स लुक्स एग्जैक्टली द सेम 2 times इन अ फुल रोटेशन, इट मीन इट हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री एंड द ऑर्डर ऑफ इट्स रोटेशन सिमेट्री इज 2. ये कहता है कि जब हम किसी शक्ल को 2 मरतबा घुमाते हैं, कम से कम 2 मरतबा, और वो उसी तरह दिखाई दे जिस तरह उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये रोटेशनल सिमेट्री है. इट मीन्स इट हैज़ ए रोटेशनल सिमेट्री, इसका मतलब है कि इसकी रोटेशनल सिमेट्री है. एंड द ऑर्डर ऑफ इट्स रोटेशनल सिमेट्री इज़ 2. इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वो 2 है, क्योंकि जब हम इसको एक मरतबा सीधा रखते हैं, दूसरी मरतबा हम जब इसको घुमाते हैं तो फिर हमारे पास एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे आ जाता है. तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन या रोटेशनल सिमेट्री 2 है. वी कैन से दैट व्हेन द शेप इज रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर पॉइंट इट्स लुक एग्जैक्टली द सेम 4 times ड्यूरिंग ए फुल रोटेशन. ये कहता है कि जब इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये है और जब हम इसको घुमाते हैं तो जिस नंबर पे भी घुमाएं, अगर पहले नंबर पे घुमाते हैं तो वो बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन की तरह नज़र आता है, दूसरी मरतबा घुमाएं तो ये ओरिजिनल पोजीशन की तरह नज़र आता है, तीसरी मरतबा घुमाएं तो फिर भी ओरिजिनल पोजीशन की तरह नज़र आता है, इसी तरह चौथी मरतबा घुमाएं. तो ये कहता है कि ये हर वक्त अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरह नज़र आता है. तो हम कहते हैं कि इट लुक्स लाइक द सेम 4 times ड्यूरिंग फुल रोटेशन, सो इट इज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4. तो हम कहेंगे कि इसकी जो रोटेशन सिमेट्री है ऑर्डर ये 4 है, रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 है. अब मिसाल के तौर पर इन्होंने ये शक्ल दी है, इस शक्ल को अब हम घुमाते हैं. तो जब हमने इसको घुमाया तो देखें 90 डिग्री पे घुमाया, फिर 180 डिग्री पे घुमाया, फिर
270 ڈگری پہ گھمایا، پھر 360 ڈگری پہ گھمایا. تو جب ہم نے 360 ڈگری پہ گھمایا تو یہ اپنی اوریجنل شکل کی طرح نظر آیا. ٹھیک ہے، 360 ڈگری پہ گھمانے کے بعد یہ اپنی اوریجنل شکل کی طرح نظر آیا. تو ہم کہتے ہیں کہ we can see that when the shape is rotated about the center point it's look exactly the same only one time. یہ کہتا ہے کہ یہ صرف ایک مرتبہ اپنے اوریجنل پوزیشن کی طرح نظر آیا ہے. تو ہم کہیں گے کہ one time during a full rotation، جب ہم نے اس کو فل روٹیٹ کیا 90 ڈگری پہ، جب ہم نے فل روٹیٹ کیا تو صرف ایک مرتبہ یہ نظر آیا. تو it does not have rotational symmetry. یہ ہم کہیں گے کہ اس کی روٹیشنل سیمیٹری نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیونکہ روٹیشنل سیمیٹری کے جو یہ تھی شرط تھی وہ یہ تھی کہ یہ اٹس لکس لائک ایٹ لیسٹ 2 ٹائم، کہ وہ 2 مرتبہ اپنی اوریجنل پوزیشن کی طرح نظر آئے جب ہم اسے 90 ڈگری پہ گھماتے ہیں، پھر 160 ڈگری پہ 180 ڈگری پہ گھماتے ہیں، پھر 180 کے بعد 270 پہ، پھر 360 پہ گھماتے ہیں. تو کم سے کم 2 مرتبہ وہ اپنے اوریجنل پوزیشن کی طرح نظر آئے. دیکھیں یہ اس کی اوریجنل پوزیشن ہے، اس کو ہم نے 90 ڈگری پہ روٹیٹ کیا تو یہ سیدھا کھڑا ہو گیا. اب اس کی پوزیشن میں تو فرق ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم نے اس کو پھر 90 ڈگری پہ گھمایا تو یہ اپنی اوریجنل پوزیشن کی طرح نظر آ گیا. ایک مرتبہ تو نظر آ گیا. پھر ہم نے 270 ڈگری پہ گھمایا، یعنی 90 ڈگری مزید گھمایا، پھر یہ سیدھا کھڑا ہو گیا. جب چوتھی مرتبہ 90 ڈگری پہ گھمایا تو پھر یہ اوریجنل پوزیشن کی طرح نظر آیا. تو یہ کم سے کم 2 مرتبہ اپنی اوریجنل پوزیشن کی طرح نظر آ گیا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس روٹیشنل سیمیٹری ہے. اٹ مینز اٹ ہیز اے روٹیشنل سیمیٹری، کیونکہ یہ کم سے کم 2 مرتبہ اپنی اوریجنل پوزیشن کی طرح نظر آیا. لیکن یہاں پہ یہ صرف ایک مرتبہ اوریجنل پوزیشن کی طرح نظر آیا، تو اس کا ہم کہیں گے کہ اس کی روٹیشنل سیمیٹری نہیں ہے. اس طرح ہم ایکسرسائز 9.4 ہے، اس کو جب بھی گھمائیں تو یہ ہر وقت اپنے اوریجنل پوزیشن کی طرح نظر آتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ اس کی روٹیشنل سیمیٹری بھی ہے، اور آرڈر آف روٹیشن جو کہ ہے وہ ہمارے پاس 4 ہے. جب ہم 4 مرتبہ گھماتے ہیں تو یہ اوریجنل پوزیشن کی طرح نظر آتا ہے. اس کے بعد یہ جو پوائنٹ ہے یہ والا، اس کا یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو بی ہے اس کا 1 ہے. ٹھیک ہے، صرف ایک مرتبہ یہ آپ نے یہ آتا ہے آرڈر آف روٹیشن، یعنی جب ہم اس کو گھماتے ہیں تو صرف ایک مرتبہ یہ اپنے اوریجنل پوزیشن کی طرح نظر آتا ہے. تو یہ ہمارے پاس روٹیشنل سیمیٹری نہیں ہے. اور یہ جو ہے اس کے روٹیشنل سیمیٹری 2 ہیں. جب ہم اس کو گھماتے ہیں تو یہ 2 مرتبہ اپنے اوریجنل پوزیشن کی طرح نظر آتا ہے. اور اسی طرح جو ڈی ہے یہ 1 مرتبہ اوریجنل پوزیشن کی طرح نظر آتا ہے، تو اس کی بھی روٹیشنل سیمیٹری نہیں ہے. اور ای جو ہے یہ 2 مرتبہ نظر آتا ہے اوریجنل پوزیشن کی طرح، تو اس کی بھی روٹیشنل سیمیٹری ہے. اور ایف کی بھی روٹیشنل سیمیٹری ہے. Draw 3 shape having rotational symmetry and mention the order of their rotational symmetry as well as a point of rotation. یہ کہتا ہے کہ اس کا order of rotational symmetry 2 ہے. order of rotational symmetry تینوں شکلوں کا 2 ہے. points of rotation center of figure. points of rotation ہم نے اس پوائنٹ پہ جب ہم اس کو گھماتے ہیں تو یہ 2 مرتبہ اپنے اوریجنل پوزیشن کی طرح نظر آتا ہے. اس کو جب ہم گھماتے ہیں تو یہ 2 مرتبہ نظر آتا ہے، اور اس کو جب ہم گھماتے ہیں تو یہ 2 مرتبہ نظر آتا ہے. تو یہ ہم کہیں گے کہ آرڈر آف روٹیشن سیمیٹری ٹرو، پوائنٹ آف روٹیشن اینڈ سینٹر آف فگر. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس ریویو ایکسرسائز آ گیا. ریویو ایکسرسائز میں ہمارے پاس اگر آپ بک کی طرف آتے ہیں، ریویو ایکسرسائز میں بک کی طرف آتے ہیں، اور بک میں یہ مین پوائنٹس ہیں. دا لائنز وچ ڈو ناٹ انٹرسیکٹ ایچ ادر، تو یہ وہ لائنیں جو آپس میں نہیں ٹکراتی وہ پیرالل لائن ہوتی ہیں، اور جو ٹکراتی ہیں وہ نان پیرالل ہوتی ہیں، اور جو 90 ڈگری پہ ٹکراتی ہیں وہ پرپینڈیکولر لائن ہوتی ہیں. میری باتوں کو اپنے پاس نوٹ کریں. اور if a line passes through 2 or more given lines at different points، جب ایک لائن 2 لائنوں یا 2 سے زیادہ لائنوں میں مختلف پوائنٹوں پہ گزرتی ہے تو وہ ٹرانسورسل لائن ہوگی. مختلف پوائنٹس بھی میں نے بتائے تھے. اور a reflection is a transformation that uses a line like a mirror to reflect a figure. یہ کہتا ہے کہ ریفلیکشن ہمارے پاس ایک شیشے کی طرح ہوتی ہے کہ جب ہم شیشے کے سامنے ٹھہر جائیں
تو ہمیں اپنی شکل نظر آتی ہے، تو یہ ریفلیکشن ہوتی ہے. The number of time a shape looks exactly the same at least 2 times in a full rotation is called its order of rotational symmetry. اس لائن کو میں نے آپ کو بہترین طریقے سے سمجھایا کہ جب ہم ایک شکل کو 90 ڈگری پہ گھماتے ہیں اور وہ کم سے کم 2 مرتبہ اپنی اوریجنل پوزیشن کی طرح نظر آئے تو وہ روٹیشنل سیمیٹری کہلاتی ہے، اور اس کا کم سے کم 2 مرتبہ وہ اوریجنل پوزیشن کی طرح نظر آئے تو یہ ہمارے پاس روٹیشنل سیمیٹری تو ہے، لیکن کتنی مرتبہ وہ اپنے اوریجنل پوزیشن کی طرح نظر آتی ہے اس کو ہم جب لکھتے ہیں تو پھر ہم اسے کہتے ہیں آرڈر آف روٹیشنل سیمیٹری. اب یہ ریویو ایکسرسائز ہے. اے پوائنٹ ہیز خالی جگہ ڈائمینشن. اے پوائنٹ ہیز خالی جگہ ڈائمینشن. ایک پوائنٹ کی کتنی ڈائمینشن ہوتی ہے؟ 1 2 3 یا 0. دوسرا ہے اے کیوبائڈ ہیز خالی جگہ فیسز. کیوبائڈ کی کتنی فیسز ہوتی ہیں؟ 8 6 5 یا 4. اور اگلا ہے کہ دا پیئر آف لائنز دیٹ آر ناٹ انٹرسیکٹ ایچ ادر. وہ لائن جو آپس میں انٹرسیکٹ نہیں کرتی، پہلا دوسرا تیسرا یا چوتھا، ان میں سے کون سے ٹھیک ہیں. اور پھر کہتا ہے کہ پاسز تھرو 2 اور مور گیون لائنز ڈفرینٹ پوائنٹ از کالڈ. یہ کہتا ہے کہ وہ لائن جو 2 یا زیادہ لائنوں میں مختلف پوائنٹوں پہ گزرتے ہیں تو وہ کون سی لائن ہوتی ہے. اور تیسرا کہتا ہے دا انٹیریئر اینگل. اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک ایٹا ٹیسٹ میں آ جائے. ٹھیک ہے. دا آرڈر آف روٹیشن آف دی گیون فگر. میں نے آپ کو بتایا تھا انٹیریئر اینگل کا. یہاں پہ اگر آ جائیں تو یہ 1 2 7 8 یہ ایکسٹیریئر تھے، 3 4 5 6 یہ انٹیریئر تھے. چلیں دوبارہ آتے ہیں. چلیں ادھر آپ اس کا کویسچن کیا ہوتے ہیں. اے پوائنٹ ہیز 0 ڈائمینشن. ایک پوائنٹ کا 0 ڈائمینشن ہوتا ہے. کیوبائڈ کے 6 فیسز ہوتے ہیں، اور پیرالل لائن جو ہوتی ہے وہ آپس میں نہیں ٹکراتی، تو آپشن 1 کریکٹ ہے. اور ڈی میں کیا آتا ہے؟ ٹرانسورسل لائن ہوتی ہے جو مختلف لائنوں میں مختلف پوائنٹوں پہ گزرتی ہیں. اور انٹیریئر اینگل کون سا ہوگا؟ 3 4 6 5 ہوگا. 3 4 5 6. ٹھیک ہے، یہ انٹیریئر اینگل ہے. اور دی آرڈر آف روٹیشن آف گیون، تو اس کا آرڈر آف روٹیشن 4 ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ڈیفائن ٹرانسورسل کو انہوں نے ڈیفائن کیا. کرسپونڈنگ اینگل کو تعریف اپنے پاس نوٹ کر لیں. الٹرنیٹیو اینگل کی تعریف اپنے پاس نوٹ کر لیں. پیرالل لائن کی تعریف، پرپینڈیکولر لائن کی تعریف اپنے پاس نوٹ کر لیں. ڈفرینٹ بٹوین پیرالل لائن، پرپینڈیکولر لائن اینڈ ٹرانسورسل لائن، یہ اپنے پاس نوٹ کریں. پیرالل لائن آپس میں نہیں ٹکراتی، پرپینڈیکولر لائن 90 ڈگری پہ ٹکراتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹرانسورسل لائن جو ہوتی ہیں وہ 2 یا زیادہ لائنوں میں سے مختلف پوائنٹوں سے گزرتی ہیں. تو یہ ٹرانسورسل لائن کی تعریف ہے. فائنڈ ان نون اینگل آف دی فالوئنگ. ان میں ان نون اینگل کو معلوم کریں. ایکس جو ہے وہ 148 ہے. ایف جو ہے یہ بھی 148 ہی ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کویسچن نمبر 4، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کویسچن نمبر 4، ایکس 148 ہے، ایف بھی 148 ہے، اس کے اپوزٹ. ٹھیک ہے. یہ 148 تو یہ 148. اب اس کا آگے دیکھتے ہیں. آگے کیا کہتا ہے کہ سی بھی 148 ہوگا. ادھر کوئی سی ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں مس پرنٹ آیا ہے، یہاں پہ سی کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ تو ایکس ہے، ایف ہے، شاید یہاں پہ ہو سکتے ہیں. سی 148 ہوگا، اور پھر یہاں والا بھی 148 ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو اینگل ہوگا یہاں پہ دیکھ لیں، سی 148. تو فائنڈ دا اینگلز آف دی فالوئنگ فگر. تو یہ انہوں نے فائنڈ کیے ہوئے ہیں. بی کا سلوشن دیکھیں. یہ کہتا ہے کہ ایچ برابر ہے ڈی کے. یہاں پر ایچ برابر ہے، ایچ برابر ہے ڈی کے. ایچ اور ڈی برابر ہیں. پھر ای اور یہ برابر ہیں، ای اور یہ والا جو اینگل ہے. تو یہ 70 کا اینگل ہے. بڑا مزیدار کنسیپٹ ہے. اگر آپ دیکھیں نا، ایچ ڈی ای اور یہ والا یہ اینگل برابر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اگر آپ دیکھیں تو بی اور ایف
اور پھر بی اور ایف، پھر جی اور سی، جی اور سی یہ برابر ہیں، یہ 110 ڈگری کے ہیں۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اسی طرح سی جز دیکھیں، یہ ایک اینگل دے دیا گیا ہے جو کہ 110 ڈگری، یہ ٹوٹل میرے خیال میں 180 ڈگری کا ہوتا ہے۔ کتنے ڈگری کا ہوتا ہے؟ 180 ڈگری کا ہوتا ہے، کیونکہ ادھر بھی 70 اور 110 تھا۔ یہ 110 ڈگری کا دیا گیا ہے۔ بی ڈی ایف، یہ دیکھیں بی ڈی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایف اور یہ والا جو ہے یہ 110 کے برابر ہے۔ پھر یہ اے اور سی، ای اور جی، ٹھیک ہے، یعنی اوپر نیچے والے جو ہیں یہ آپس میں برابر ہوتے ہیں، 70 ڈگری کے برابر ہیں۔ اسی طرح ریفلیکٹ دا امیج آن اے گریڈ پیپر، یہاں پہ میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ کون کون سے برابر ہوتے ہیں اور کون کون سے۔ سب سے پہلے تو آپ نے 2 پیرالل لائنیں کھینچ لینی ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں پریکٹیکل جب آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا، پھر یہ ایک ٹرانسورسل لائن ہے جو میں نے یہاں پہ کھینچ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں کیا کرتا ہوں، یہاں پہ 1، یہاں پہ 2 اینگل کا بتا رہا ہوں، یہاں پہ 3، یہاں پہ 4، ٹھیک ہے، یہ 3 ہو گیا، یہ 4 ہو گیا، یہ 1 ہو گیا اور یہ 2 ہو گیا۔ ادھر پہ میں نام دے دیتا ہوں 5 اور ادھر پہ نام دے دیتا ہوں 6، یہ ہو جائے گا 7 اور یہ ہو جائے گا 8۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا، یہ اپوزٹ تو برابر ہیں، 8 5 یہ ہو گئے، 8 اور 5، ٹھیک ہے۔ پھر 8 کے اوپر جو ہے یہ 4 ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر 5 اوپر والے کے ساتھ کنیکٹ ہے 1 کے ساتھ، تو ان کا اینگل آپس میں برابر ہوگا، 8 5 اپوزٹ، پھر اس کا اوپر والے کے ساتھ کنیکشن ہے اے ادھر والے کے ساتھ، اور اس کا اوپر والے کے ساتھ، اس کا اوپر والا 4 ہے، اس کا اس کے ساتھ کنیکشن ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلا کا جو کنیکشن ہے، مثال کے طور پر یہ آ گیا 110 ڈگری کا، اس کا اگلا جو کنیکشن ہے وہ 7 اور 6 آپس میں برابر ہوگا۔ 7 کا اوپر والا کیا ہے؟ 3 ہے، اور 6 کا اوپر والا کیا ہے؟ 2 ہے، اس کا آپس میں کنیکشن ہوگا۔ تو 7 6 1 اور ایک نہیں 3، کیونکہ 7 کا 3 کے ساتھ کنیکشن ہے، اور 6 کا دیکھیں 6 کا 2 کے ساتھ کنیکشن ہے، 6 کا 2 کے ساتھ کنیکشن ہے، یہ 70 ڈگری۔ تو یہ اسی طریقے سے انہوں نے کیا ہے، اور آپ بھی اسی طریقے سے یہ والا سوال اگر آپ کے پاس آ بھی جائیں تو آپ کے پاس آپ نے اسی طریقے سے حل کرنا ہے۔ دیکھیں ای ایچ ہو گیا، دیکھیں ادھر ای ایچ، پھر ای ایچ اوپر والے سے ملاقات کرے گا ڈی سے، اور ای اوپر والے سے ملاقات کرے گا اس سے۔ صرف ایک اینگل ہمیں دیا جائے، باقی اینگلز آپ نے خود معلوم کرنے۔ اس کو میں تھوڑا سا مزید آپ لوگوں کے لیے حل کر دیتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ یہ کویسچن بڑا مزیدار کویسچن ہے، موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور یہ میرے خیال میں اگر میں ہوتا تو یہ لازمی دیتا، ٹھیک ہے، ایٹا ٹیسٹ میں۔ ادھر میں صرف دے دیتا ہوں کہ 70 ڈگری، باقی دے دیتا ہوں یہ میرے پاس 1 اینگل ہو گیا، یہ 2 اینگل ہو گیا، یہ 3 اینگل ہو گیا، یہ 4 اینگل ہو گیا، اور یہ 5 اینگل ہو گیا، یہ 6 اینگل ہو گیا، یہ 7 اینگل ہو گیا۔ اب ٹوٹل ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 180 ڈگری ہے ٹوٹل، ٹھیک ہے، 70 ہمیں دیے گئے ہیں، باقی 110 ہم نے کیا کرنا ہے؟ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس یہ جو سامنے والا 4 اور 7 ہے، اس کا اینگل برابر ہے 4 اور 7 کا۔ اب ادھر جو سامنے والا ہے یہ دیکھیں اس کا اینگل کیا ہے؟ برابر ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں کیا کروں گا؟
یہ جو نیچے والا 7 ہے یہ اوپر والے 3 کے ساتھ کنیکٹ کرے گا، یہ جو 4 ہے یہ اس کے ساتھ کنیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اگر دیکھیں 7 اینگل، یہ یہاں پہ میں چلیں یہ اوپر لکھ لیتا ہوں، 7 3 اور برابر ہے 4 کے، اور یہ برابر ہیں 70 ڈگری کے۔ باقی کتنا ڈگری رہ گیا؟ 110 ڈگری رہ گیا۔ 70 جمع 110 تو یہ 180 ہوتا ہے نا۔ باقی یہ جو اینگلز ہیں یہ 110 ڈگری کے برابر ہیں۔ 6 5 1 2 آپس میں جو مخالف ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو 5 ہے یہ 1 کے ساتھ کنیکٹ کرے گا، 5 برابر ہے 1 کے، اور یہ جو 6 برابر ہے 2 کے، اور یہ ہمارے پاس 110 ڈگری۔ تو یہ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اس سوال کو حل کرنا ہے۔ روزہ ہے، میرے لیے دعا کرنا اگر آپ کو سوال کی سمجھ آ گئی ہے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو سوال کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ریفلیکٹ، اس کا شکل اوپر بنا لینا ہے، اس کا شکل اس سائڈ پہ بنا لینا ہے، اس کا شکل اس سائڈ پہ بنا لینا ہے، تو یہ ریفلیکشن ہے۔ فائنڈ دی ڈرا، ان کے بالکل درمیان میں لائن لگا لیں، ان کے درمیان بالکل لائن لگا لیں، تو یہ ریفلیکشن، لائن آف ریفلیکشن کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ رائٹ دا روٹیشن آف ایچ فگر، مارک پوائنٹ آف روٹیشن، اس کے درمیان پوائنٹ لگائیں اور اس کو روٹیٹ کریں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ 4 مرتبہ اس کا آرڈر آف روٹیشن آ جائے گا، اور اس کا کتنی مرتبہ آ جائے گا؟ اس کا، اور اس کی 4 مرتبہ آئے گا، اس کے 4 مرتبہ آئے گا۔ بی اور سی کا دیکھتے ہیں آنسر، بی اور سی کا آنسر دیکھ لیتے ہیں، بی اور سی کا آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بی بھی 4 مرتبہ ہے، سی بھی 4 مرتبہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس آ جائیں تو یہ سارے بہترین قسم کے 4 آرڈر آف ریفلیکشن ہے، اور ان میں سے آ بھی سکتا ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ سو ڈیئرز بہت بڑا لیکچر ہو گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ سارا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آ گیا ہے سارا لیکچر تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا۔ چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جو کہ میرے چینل کا نام ہے نالج ڈسٹریبیوٹر۔ اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ گروپ کا حصہ بن جائیں، اوپر دیے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو سارے جو کورسز ہیں وہ ہم پرووائڈ کر لیں گے، جو کہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، یہاں پہ آپ کو میں کیا بتاؤں، یہاں پہ دیکھیں یہ سارے میں نے چیپٹرز حل کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ چیپٹرز چاہیے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں دیے گئے نمبر پہ۔ میں آپ کو یہ ساری ویڈیوز واٹس ایپ پہ پرووائڈ کروں گا، اور ان کے جو چارجز ہیں وہ کافی کم ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بچہ سارے دن میں اتنے یہ نہیں کرتا، خوراک نہیں کرتا، مطلب ایک بچے کے کھانے پینے کے چارجز بھی زیادہ ہیں اس کورس کے بنسبت، ٹھیک ہے۔ اس کورس کے اتنے تھوڑے چارجز میں نے رکھے ہیں، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو سارا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔